اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مسٹریز آف دا گاڈ کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنے کے بعد موٹاپا کی اور آخر میں جو ہے ہم اپنا جو ہے سائیکالوجی کا نفسیات کا جو لیکچر اس کو جاری رکھیں گے۔ تو لوح قرآنی میرے سامنے ایک کیلنڈر کے اوپر ہمیشہ جو ہے لٹکی رہتی ہے۔ الف لام میم حامیم عین سین کاف نون، الف لام میم صاد حامیم یاسین کاف عین صاد کاف آمین۔ یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ لوح قرآنی جو ہے یہ اتاری ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو ہے کیا کیا راز پوشیدہ ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے راز ہے سارے۔ تو میں جب سری لنکا میں تھا تو اس وقت وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مختلف شکلوں میں نظر آتا ہے، گاڈ سین ان مینی فیسز۔ تو کسی جگہ پہ اگر مہاتما بدھ وہاں پہ پرتش لوگ زیادہ کرتے ہیں، تو اگر کسی جگہ پہ وہاں پہ کوئی شیر بنا ہوا تھا تو لوگ اس کی پرتش کرتے تھے کہ یہ جو ہے یہ گاڈ کا ایک شکل ہے۔ اسی طریقہ سے مختلف شکلوں میں اللہ تعالیٰ نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میرے نام جو ہے یہ تمہارے لیے شفا کا باعث ہے۔ تو واقعی اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہے۔ تو ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو پکارتے ہیں تو نبی ہماری جو ہے سفارش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم جو ہے بہت سے اللہ تعالیٰ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود جو ہے وہ طٰہٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے بارے میں طٰہٰ کا ذکر کیا ہے۔ طٰہٰ کا مطلب طلب ہدایت، بولے وہ خود ہدایت کے جو ہے وہ طالب ہے، تو اس لیے ہم بھی ہدایت کے طالب ہیں۔ تو ہمیں جو ہے ہدایت اللہ نصیب کرے، اور ہمیں جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم اور ان کی سنتوں پہ عمل کرنے اور ان کے اقوالوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی طریقہ سے ہمیں جو ہے وہ اپنی صحت کو بہتر کرنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ایک ایک ان کا جتنا بھی جو ہے وہ قول و فعل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ طٰہٰ یعنی کہ طلب ہدایت ہم ہے، ہمارے نبی بھی طلب ہدایت ہے، ہم بھی جو اللہ کی طلب ہدایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق کاملہ جو ہے وہ عطا فرمائے کہ ہم جائیے اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ تو صحت کا خیال رکھنے کے لیے مطابق کام کرنے کے لیے کچھ اصول ہے اور کچھ باتیں ہیں جو ہم آج واضح کرتے ہیں۔ کل ہم نے ایک تدبیر جو ہے اس کو واضح کیا تھا کہ اگر کسی کو غم فکر میں ڈال دیا جائے تو اس میں جو ہے موٹاپا کم ہو جاتا ہے، لیکن ہر بندے کو غم فکر میں ڈالنے سے جو ہے اس میں جو ہے یہ نقصان بھی ہو سکتا ہے، وہ چاہے اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی دل کی دھڑکن زیادہ ہو سکتی ہے، اس کے ہارمون ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، اور ہزاروں ایسی چیزیں جو ہم مریض کو نقصان اس کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو غم فکر میں نہ ڈالیں، بلکہ اس کو غذائی پرہیز جو بتائیں۔ وہ تدبیر جو کل میں نے بتائی تھی وہ صرف اور صرف جو ہے وہ حکمہ حضرات کے لیے ایک مثال تھی کہ ہمارے حکمہ نے جو ہے وہ نفسیاتی طور پہ بھی اس طریقہ سے لوگوں کا علاج کیا، اور اس طریقہ سے جو ہے صرف نفسیاتی طور پہ نہیں کیا بلکہ غذائی طور پہ بھی لوگوں کا علاج کیا۔ تو آج ہم کچھ غذائی ادویات کے بارے میں، کچھ غذا بھی دوا جو ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ یعنی کہ غذا میں بھی دوا ہے اور دوا میں بھی دوا ہے۔ دال و الف اور دال این الف، دوا میں بھی دوا ہے۔ یعنی کہ ہم جو ہے غذا اور دوا اور اس کے بعد دوا، تو یہ تینوں چیزوں سے ہم جو ہے وہ ایک معالج جو ہے وہ علاج کرتا ہے۔ یعنی کہ غذا سے دوا، دال و الف، اور اس کے بعد جو ہے دال این الف، دعا۔ تو معالج جب دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو شفا دیتا ہے۔ تو موٹاپے کی جو ہے یہ میٹھی چیزیں کم کھائیں۔ میٹھی چیزیں کھانے سے جو ہے وہ انسولین زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ موٹاپے کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہونے کے چانسز جو ہو جاتے ہیں، اور ڈائبٹیز ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں۔ فائبر والی یعنی کہ ریشہ دار غذائیں وہ زیادہ استعمال کریں، جس سے نظام ہضم بہتر ہوگا۔ جب وہ نظام ہضم سے گزرتی ہے ریشہ دار غذائیں یعنی کہ فائبر والی چیزیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے جو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں بھوک کم ہوگی، یعنی کہ ہمارا پیٹ جو ہے وہ بھر گیا ہے۔
جس کی وجہ سے ہمیں جب مزید طلب نہیں ہوتی تو ہمیں جو ہے وہ شکم کی جو ہے وہ جو ہوتی ہے شکم شیری کا جو ہے وہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ پیٹ بھر گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ بھوک کم ہو جاتی ہے اور ہم جو ہے وہ زیادہ غذا نہیں کھاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ 3 حصوں میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں، ایک حصے میں ہوا ہونی چاہیے، دوسرے حصے میں غذا اور تیسرا حصہ خالی ہونا چاہیے۔ پیٹ کے 3 حصے اس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ بھرنے چاہیے، مطلب ایک حصے میں غذا، دوسرے میں ہوا کے لیے اور تیسرا حصہ ہمیں خالی رکھنا چاہیے، یعنی کہ بھوک رکھ کے ہمیں کھانا کھانا چاہیے۔ کاربوہائیڈریٹ جس کو نساتا بھی کہتے ہیں فوراً جذب ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹس کو کم مقدار میں استعمال کرنا چاہیے، تو جس کی وجہ سے جو ہے جو ہے شوگر کی مقدار اور اسی طریقے سے جو ہے وہ انسولین کی مقدار جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ جب کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہو جائے گا یعنی کہ نشاستہ زیادہ ہو جائے گا تو اس میں جو ہے وہ انسولین بھی زیادہ ہو جائے گی، جو کہ ہمارے جسم کے عمل کو حرکت کے عمل کو تیز کر کے جو ہے ہمیں جو ہے موٹاپے کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے کہ کون سے اصولوں کو اپنانا چاہیے جس کی وجہ سے ہم اپنے موٹاپا کو کم کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے یعنی کہ جب بھی ہمارا جو ہے روزانہ ہر ہفتے کم از کم جو ہے وہ ایک دفعہ اپنا جو ہے وہ وزن چیک کروائیں۔ اگر وزن میں کمی آ رہی ہے تو شکر الحمدللہ کریں، اگر وزن میں اور اس کی جو ہے غذا کو بہتر کریں، اگر وزن میں زیادتی آ رہی ہے تو غذا کو کم کریں اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، خوراک میں تبدیلی لا کے جو ہے وہ اس کو موٹاپا کو کنٹرول کرنے کی تبدیلی کریں۔ بی ایم آئی میرے سارے جو ہے وہ دوست جانتے ہو گئے کہ ہم جو ہے وہ بیسک میٹابولک جو ہے وہ بی ایم آئی جو ہے یہ جس کو جو ہے وہ یہ اس کا جو ہے وہ اندازہ لگائے اور اس کو جو ہے وہ تقریباً ہمارا جو ہے وہ 18 سے 20 تک جو ہے یہ نارمل ہونا چاہیے۔ اس سے اگر بڑھ جائے تو ہمیں فوری طور پر فکر لاحق ہونی چاہیے، تو پرہیزی کھانا کھانا چاہیے، تو دن میں جو ہے تقریباً 2 مرتبہ زیادہ سے زیادہ کھانا کھانا چاہیے۔ باقی جو ہے وہ ہمیں فروٹ وغیرہ کا ہلکا پھلکا استعمال کرنا چاہیے، ہمیشہ سادہ غذا کا استعمال کرنا چاہیے اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایسی نہیں کھانی چاہیے جس کے اندر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کاربوہائیڈریٹ ہو جائے، کہ مٹھائیاں کم استعمال کرنی چاہیے، میٹھی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آلو چاول چینی گھی میں 4 چیزیں جو ہے وہ ایسے لوگوں کو مکمل طور پہ بند کر دیتا ہوں۔ اور اسی طرح سے خواہ جو ہے وہ موٹاپے کو جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، یعنی کہ ڈائٹنگ نہیں کرنی چاہیے۔ جو لوگ ڈائٹنگ پہ چل جاتے ہیں تو وہ نقصان اپنا نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیں کسی بھی چیز کو چلانے کے لیے آگے جو ہے یہ بڑا زبردست مقدار غذائیت جو ہے وہ 484 اور 485 بڑا عرصہ میں نے پڑھائی ہے اوپن یونیورسٹی میں، تو اس طریقے سے جو ہے پوری غذائیت والی جو ہے وہ غذا لے، لیکن اس میں وزن بڑھانے والی غذا نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ کچھ جو ہے وہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اکثر گندم کی آٹا کی روٹی استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اس طرح سے کوشش کریں کہ جو ہے مکئی کا آٹا اس میں ملا لیں، گندم کا آٹا ملا لیں، جو کا آٹا ملا لیں اور اس کے بعد چنے کا آٹا ملا لیں، تو یہ 3 آٹے اگر 4 آٹے اگر آپ ملا کے استعمال کرتے ہیں تو اس سے ایک تو آپ کے جو ہے فائبر والی ڈائٹ آپ کو جو ہے وہ زیادہ مل جائے گی، تو یعنی کہ رشتہ دار جو ہے وہ غذائیں آپ کو زیادہ مل جائے گی، جس سے جو ہے آپ جو ہے وہ اپنے بدن کو جو ہے بہترین طریقے سے کنٹرول بھی کر سکتے ہیں اور اس میں شوگر بھی نہیں آپ کو ہوگی، یعنی کہ شوگر جو ہے یہ جو ہے وہ نہیں ہوگی، بلکہ یہ آپس میں جو ہے کنٹراسٹ کر کے جو ہے وہ آپ کو شائستہ مکمل طور پر پرووائڈ کرتے ہوئے ساتھ جو ہے وہ فائبر بھی پرووائڈ کرے گی، یعنی کہ رشتہ دار غذائیں گی۔ تو ورزش کریں، لیکن ورزش یہ ہے کہ اتنی بھی زیادہ نہ کرے کہ جس میں جو ہے وہ وزن اتنا زیادہ کم ہو جائے کہ انسان میں جو ہے مزید بیماریاں جو ہے پیدا ہو جائیں، یعنی کہ جو لوگ ورزش بھی بہت زیادہ کرنی شروع کر دیتے ہیں نا، ان میں دل کی بیماریاں، سانس کی بیماریاں اور دیگر بیماریاں جو ہے وہ پیدا ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اس لیے مناسب جو ہے وہ اوقات میں اور مناسب ورزش کریں تاکہ وزن آپ کا جو ہے وہ کم نہ ہو جائے اور وزن جو ہے وہ بڑھ بھی نہ جائے، تو اس لیے جو ہے بیلنس لائف سٹائل کو اپنائیں، تو جس میں جو ہے غذا جسم کا لازمی جز ہے، ہمیں جو ہے وہ غذا جسم کا لازمی جز ہے، تو غذا کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ دیکھیں ایک مشین کو جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ طاقت اور توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، تو جب ہم اس مشین کو طاقت اور توانائی نہیں مہیا کریں گے
ताकत और तवानाई कहाँ से मिलती है? ताकत और तवानाई हमें जो है ग़िज़ा से मिलती है। जब हम उसको ग़िज़ा ही नहीं देंगे तो जिस्म क्या करेगा? जिस्म जो है वो फालतू चर्बी जो जमा हुई होती है उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से जो है और बहुत से अमराज जो है वो पैदा होने की चांसेस जो है वो हो जाएंगे। तो इसकी वजह से जो है वो मोटापा जो है एक बीमारी को हम कम करके जो है वो दीगर बीमारियों का सबब जो है वो बना लेते हैं। इसलिए जो है मोटापा जो है वो उसको ग़िज़ा से जो है वो हमेशा जो है कम इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन बिल्कुल न छोड़ दें। तो इसके बाद जो है यानी कि जो जितनी भी चीज़ें जो अभी मैंने बताई, मिठाई, चिकनी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, इनसे मुकम्मल तौर पर जो है परहेज़ करें और विटामिन्स का इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर सलाद का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। सलाद में क्या-क्या चीज़ें इस्तेमाल करें? टमाटर का इस्तेमाल करें, फल का जूस इस्तेमाल करें, गाजर, चुकंदर का जूस इस्तेमाल करें, मछली का गोश्त इस्तेमाल करें। एक औरत को 1800 से लेके 2000 जो है वो कैलोरीज की जो है वो ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से जो है वो अपने आप के जिस्म को जो है मेंटेन रख सकती है। तो ख़ास तौर पे जब हामला औरतें होती हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि वो 2 जानें जो है जान परवरिश कर रही होती है, तो इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। तो इसलिए जो है हमें उसका जो ख़ास ख्याल ग़िज़ा का जो है जूसेस वगैरह का इस्तेमाल कराने के साथ-साथ उनको जो है बड़े जो है वो अच्छे तरीके से ग़िज़ा देनी चाहिए। तो इसी तरीके से मजाजी वुसअत जो है उसमें जो है क्या हमें इस्तेमाल करना चाहिए? इसमें जो है वो उसको मेहनत और मशक्क़त भी करवाएँ, वर्जिश भी करवाएँ और सैर लाज़मी करवाएँ। मतलब जितनी भी औरतें और मर्द होते हैं वो सैर लाज़मी करें। नाश्ते में क्या करेंगी? डबल रोटी एक स्लाइस ले लें और उसके बाद मक्खन और मलाई जो है उसके साथ जो है थोड़ा-सा लगा के एक अंडा और चाय का एक जो है वो कप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चाय जो है वो नाश्ते के साथ लोग कहते हैं कि नहीं इस्तेमाल, इससे जो है वो मतलब कि हमारे फ्लास्क की कमी आ जाती है। तो आप जो है सेपरेट चाय अगर इस्तेमाल करेंगे, उसमें दूध अलग होगा, तो उसमें जो है इतनी ज़्यादा फ्लास्क की कमी जो है वो नहीं आएगी। तो इसके बाद हमें जो है वो 10 बजे जो है कोई फल, सेब वगैरह आजकल बड़े ज़बरदस्त किस्म के फल आए हुए हैं, ये वाला स्ट्रॉबेरी है और उसके बाद जो बड़ा मज़ेदार किस्म का जो फालसा है और आज आड़ू भी लेके आया हूँ, बड़ा ज़बरदस्त है ये भी। ये सारे फल हमारे लिए बहुत मुफीद है। तो इसमें जो है हम थोड़ा-सा पानी डाल के फालसे का शरबत भी आप बना सकते हैं और उसको सुबह 10 बजे के बाद जो है वो इस्तेमाल करें। दोपहर को जो है वो आप हल्की-फुल्की जो है एक रोटी जो है जो मैंने अभी आटा बताया उसकी बना के इस्तेमाल करें, कुछ सब्जियाँ, कलेजी वगैरह इस्तेमाल कर लें, दालें इस्तेमाल कर लें और जो है सब्जियों में जो है वो सलाद का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। और मैं जो है जी एक ज़बरदस्त आपको जो है ये कद्दू का रायता जो है इसके अंदर जो है काली मिर्च डाल के जो है वो इस्तेमाल करता हूँ, बहुत ही मुफीद है। तो आप भी इसको इस्तेमाल करें और ख़ास तौर पे जो है ये आलू गोभी और उसके बाद जो है ये मक्खन मलाई और घी वाली चीज़ें, मिठाइयाँ वगैरह जो है और तली हुई चीज़ें, चिकनी चीज़ें जो है इनसे परहेज़ करें और बाकायदगी से जो है वो सुबह-शाम जो है वो सैर करने की आदत डालें। सैर तो और वर्जिश में फ़र्क है, वर्जिश तो जो है वो हमें बड़े एहतियात से करनी चाहिए, उसका प्रोग्राम बनाना चाहिए। तो मोटापा को वो कम करने और वज़न को कम करने से जो है वो बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है और हमारी ब्लड शुगर जो है वो भी कम हो जाती है। तो असल में जो है बहुत से लोगों को गलतफ़हमी है कि ये चीज़ गर्म है, ये ठंडी है, ये इस तरीके से तो इस तरीके से इसकी मैं थोड़ी-सी वज़ाहत आखिर में जो है वो करना चाहता हूँ कि हमारे जैसे जैनूस ने हमारे जो है वो उसने दर्जा-बदर्जा जो है 4 अद्वियात का जो दर्जा-बदर्जा जो है बनाए थे। पहले दर्जे में उसने जो है वो नॉर्मल चीज़ें रखी, ज़रा तेज़ चीज़ें सेकंड दर्जे में, थर्ड दर्जा, फोर्थ दर्जे में सबसे ज़्यादा तेज़ चीज़ें उसने रखी। तो असल में जो मतलब अंडे में जितने भी कैलोरीज होती है जिसको हम हरारे कहते हैं, तो क्लोरीन बेसिकल क्या है, हरारत क्या है, इसको गर्मी भी कह लें आप। तो कुछ चीज़ों में उसमें जो है गर्मी ज़्यादा होती है और कुछ चीज़ों में कम होती है, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। तो उसको नापने के लिए क्लोरीज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो गर्मी पैदा करने से हमें जो है वो ताकत की एक इकाई है, गर्मी की मतलब पैदा करने वाली ताकत की एक इकाई है। तो कितने हरारे जो है हमें ज़रूरत होते हैं, तो अंडे में कितने हरारे होते हैं। अगर जो है गर्मी उसमें ज़्यादा होगी तो उसमें जो है ये अंडा जो है आप इस्तेमाल कर लें। तो देसी और विलायती अंडे में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो इस तरीके से मेरे दोस्तों जैसे कि आजकल जो है आपने देखा होगा कि सोलर सिस्टम बहुत ज़्यादा चल रहा है। सोलर सिस्टम के अंदर यही से मतलब सूरज की रोशनी
اور حرارت کو لے کے ہمارے جو گھروں کی روشنی، ہمارے گھروں کے اندر پنکھا اور یہ دیگر الیکٹرسٹی جو ہے، یہ ہم کھانا بھی اسی سے جو ہے وہ پکا رہے ہیں، دودھ بھی اسی سے جو ہے وہ گرم کر رہے ہیں، وہی جو ہے وہ حرارت جو ہے وہ سارا دن اس کو جو ہے بیٹری میں اسٹور کر لیتے ہیں، اس کو الیکٹرک کرنٹ میں تبدیل کر لیتے ہیں، جس میں مرضی تبدیل کر لے. تو یہ جو ہے یہ آج کل سولر سسٹم جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے. تو یہ سولر سسٹم اصل میں وہی حرارت جو ہے جن کا سورج کی روشنی اور حرارت اس کو جو ہے وہ ہمارا سولر جو ہے وہ اس کو جذب کر لیتا ہے، اور اس کے بعد اس کو بیٹری کے اندر اس کو الیکٹریسٹی کے اندر تبدیل کر لیتا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے اس کو بلا لیتا ہے. تو دوستو کل ہم نے بات کی تھی کولیسٹرول کے بارے میں. تو کولیسٹرول جو ہے یہ فیٹی لیور جو ہے اس کے بارے میں ہم نے کل تھوڑی سی بات کی تھی. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جیسے کہ اصل میں صفراوی جو ہے پتھری اصل میں ہوتی ہے پتے کے اندر، اصل پتھری جو ہے وہ نہیں ہوتی، ہمارے گردے کے اندر جو ہے وہ اور طرح کی پتھری ہوتی ہے. اور یہ آپ ایسا سمجھ لیں کہ ہم نے جو ہے جب ہم پڑھتے تھے تو آپ لوگ میرا خیال جانتے ہوں گے کہ ہم جو ہے اس روم ٹیمپریچر پہ اس کو کہتے تھے یہ گھی ہے. تو اس میں ہائیڈروجن کو جب آپ اس میں ڈال دیتے تھے تو وہ جو ہے وہ آئل کی صورت اختیار کر لیتا تھا، اور ہائیڈروجن کو جب باہر نکال دیتے تھے تو وہ گھی کی صورت اختیار کر لیتا تھا. اس طریقے سے جو ہے یہ ہمارا جو ہے پروسیس ایک ہوتا تھا اس وقت جو ہے یہ کہ روم ٹیمپریچر پر اگر کوئی جو ہے وہ آئل ہے تو وہ آئل ہے، اگر گھی ہے تو گھی ہے. تو اگر اس کو آپ فریج میں رکھ دیتے ہیں فرض کیا تو فریج میں وہ جم جاتا ہے اور اس کی سخت سی ڈیلی سی بن جاتی ہے. تو اسی طریقے سے جب ٹھنڈے پانی وغیرہ آپ پیتے ہیں تو وہ جو ہے ایسی فیٹ جو ہے وہ جا کے جگر پہ ڈپازٹ ہو جاتا ہے. تو جب ڈپازٹ ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ فیٹی لیور کہتے ہیں. تو وہ مطلب اکثر میں ہمارے بھائی کہتے ہیں وہ کیسے نکل سکتا ہے جی. تو جیسے بھی وہ بنا ہے ویسے ہی نکل سکتا ہے. وہ کون سے راستے سے نکل سکتا ہے، تو وہ سفراغ کیسے نکل سکتا ہے. تو اس کو اگر ہم جو ہے وہ حرارت دے کے، جیسے گھی کو ہم حرارت دے کے پگلا کے جو ہے اس کو دوبارہ جو ہے مطلب آئل کی صورت میں تبدیل کر سکتے ہیں. تو بالکل سیم ٹو سیم اگر ہمیں اس کو جو ہے اس کا سسٹم چینج کر دیں. پہلے تو وہ مطلب جو ہے پانی کی شکل کا ہی تھا، مطلب وہ لیکوڈ شکل کا تھا. تو اس کو جو ہے جتنی بھی جو ہماری آئل ہے وہ لیکوڈ شکل کی ہوتی ہے. اس میں وہی ہائیڈروجن کا عمل جو ہے جب ہم کر دیں تو ہائیڈروجن سے جو پروٹون اس میں جو ہے وہ اضافہ کر دے تو اس میں جو ہے یہ چیزیں جو آ جاتی. تو کیسے بھی کرنا ہے تو یہ جو ہے یہ ایک سائنسدان اور ایک حقیق جو ہے وہ بہتر جانتا ہے، اور مجھ سے آپ جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں. تو اس کے بعد ہمارا دوسرے ٹاپک کا آخری حصہ جو ہے اس کو کر کے اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. تو مخبری جو ہے اس کی وجوہات کیا ہے، مخبری اس میں جو ہے اب نفسیات کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ معلومات ہے مخبری کیا ہے. آپ مریض کو کب سے جانتے ہیں، انٹرویو کرنے والا جو ہے کب سے جانتا ہے آپ کے پاس کس نے مریض کو بھیجا ہے اور کیسے بھیجا ہے اور کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، موجودہ شکایت کب سے ہے اور کیسے ہے. سنہری اصول یہ ہے اس کے جو ہے مریض کی زبان کو سمجھے. مریض کا جو ہے وہ زبانے کے حکم جو ہے یہ بالکل برابر ہی ایک سنہری اصول ہے. تو اس کے بعد جو ہے مختلف جو ہے مریض کی موجودہ شکایت جو ہے یہ کون کون سی ہے. تو اس میں جو ہے اس کا موڈ کیسا ہے، اس میں جو ہے کم موڈ ہے یا خوشگوار موڈ ہے، اچھا موڈ ہے، یا وہ جو ہے وہ بدمزاج ہے، خوشی کو کیسے محسوس کر رہا ہے، وہ خوش ہے، اس کے چہرے سے جو ہے خوشی محسوس ہو رہی ہے، وہ آپ کی باتوں میں دلچسپی لے رہا ہے یا کہ آپ کی باتوں سے مزہ لے رہا ہے، یا کہ وہ جو ہے آپ میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہا اور کوئی مزہ نہیں لے رہا. تو جو ہے وہ اپنے آپ کو کیا بیکار وہ فیل کر رہا ہے، اسی طریقے سے کیا وہ اپنے آپ کو مجرم فیل کر رہا ہے، اسی طریقے سے اس کا رجحان جو ہے وہ خودکشی کی طرف ہے یا اس کی سوچ جو ہے خودکشی کرنے کی طرف ہے، کیا اس میں بے چینی اور مایوسی، اور مریض جو ہے بالکل مایوس ہے تو وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو مایوس سمجھتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے کیا وہ رونے والا ہے، ہر وقت جو ہے اس کا دل جو ہے وہ رونے کو کرتا رہتا ہے. تو یہ بھی ایک رونے والے کی بھی خرابی ہوتی ہے. اکثر عورتیں جو ہے یہ رونے کی شکایت کرتی ہے جس طریقے سے سب کچھ ہونے کے باوجود جو ہے یہ وہ کہتی کہ یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے. تو یہ عورتوں میں یہ جو ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ بہت زیادہ رجحان پایا جاتا ہے. تو ویسے چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے وہ زیادہ محسوس کرنا شروع کر دیتی ہے. تو جب خاص طور پہ اپنے بچوں کی جو کوتاہیاں ہوتی ہے، ویسے ہماری جو کوتاہیاں ہوتی ہے کہ ہم بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکتے، ہمارا گھر بچے ہو جاتے ہیں تو ان کو لے کے عورتیں جو ہے بیٹھ جاتی ہیں، مرد بھی جو ان کو لے کے جو ہے اگر کوئی بچہ کھو جاتا ہے تو اس میں بھی جو ہے رونا شروع کر دیتی ہے.
اگر کوئی جو ہے فوت ہو جاتا ہے، اللہ کا مال اللہ لے گیا، تو آپ اس کو صبر شکر سے جو ہے وہ اپنے آپ کو سنبھالیں، اور رونے کی کیفیت جو ہے وہ اور اپنے دماغ پہ جو ہے وہ اتنا زیادہ اثر نہ ڈالیں. ہم نے بھی جانا ہے، تو اس طریقے سے جو ہے آپ جو ہے وہ اس رویہ کو نہ اپنائیں. اور اسی طریقے سے بہت سے جو ہے وہ بے قراری اور بے چینی میں بہت سے جو ہے وہ مریض ہوتے ہیں. تو جب بھی آپ کے پاس آئیں گے تو صحیح طریقے سے بیٹھنے کے لیے آپ کی بات نہیں سنیں گے، یا اپنی بات سنانا مناسب نہیں سمجھیں گے، یا شاعری ہوتے ہیں تو وہ جو ہے شرم کی وجہ سے بھی اپنی بات کو جو ہے وہ نہیں آپ کو بیان کر سکتے. اسی طریقے سے پریشانی کے عالم میں وہ ہوتے ہیں، تو پریشان کی سوچ ہوتی ہے، وہ ہر وقت پزل سے ہوتے ہیں، تو ان کے اندر تناؤ اور پریشانی جو ہے وہ ہوتا ہے. تو بعض مریض جو ہے وہ خوف کی صورت میں آتے ہیں، خوف ڈر ان کے اندر جو موجود ہوتا ہے، والدین کا خوف ہوتا ہے، استاذہ کا خوف ہوتا ہے، آنے والے وقت کا خوف بہت زیادہ لوگوں میں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو رزق کا وعدہ تو کیا ہوا ہے، لیکن آپ ہیلا وسیلہ کریں گے تو رزق دے گا آپ کو، اچھوں سے کیوں اتار دے گا. تو بعض لوگ کام نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام جو ہے وہ کر دے گے. تو اللہ تعالیٰ جو برے کام ہوتے ہیں، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو برے کام ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، جو اچھے کام ہوتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں جی میں نے کیا ہے یہ. تو یہ اس قسم کا رجحان جو ہے یہ بڑے عجیب قسم کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر چیز کو واضح طور پہ جو ہے وہ بیان کر دیا ہے کہ اچھائی بھی میری طرف سے ہے اور برائی بھی میری طرف سے ہے. تو اس طریقہ سے میں لے کے بھی ازماتا ہوں، دیکھ کے بھی ازماتا ہوں. تو میرے دوستوں اس طریقہ سے آپ جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھیں. اسی طریقے سے چڑچڑا پن بہت سے مریضوں میں ہوتا ہے، تو بار بار چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو چڑ جاتے ہیں، اور خاص طور پہ بچوں کے اندر چڑچڑا پن بہت زیادہ تھا. ہم بچوں کو ضدی خود بناتے ہیں. ایک دفعہ اس نے ضد کی، رونا شروع کیا، تو ہم نے اس کو چیز دے دی. دوبارہ اس نے یہی کہا، سوچ اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اگر یہ میں ضد کروں گا، یہ چڑچڑا پن میرے اندر آئے گا، میں سڑک پہ لٹوں گا تو کروں گا تو مجھے جو ہے یہ چیز ملے گی ورنہ نہیں ملے گی. تو اگر ہم اس کو سمجھا دیں، اس کو جو ہے وہ اس کی نفسیات کو سمجھ کے ہم اس کے مطابق جو چلیں، تو بچہ چڑچڑا پن کا اور ضدی کا شکار نہیں ہوتا. تو بار بار جو ہے وہ ایک چیز کا سوچنا اور کسی چیز کے اندر جو ہے بار بار دخل اندازی کرنا، بار بار ہاتھ دھونا، یہ بڑا جو ہے ایک میرے پاس ایک کیس اس طرح کا آیا تھا. ایک پروفیسر جو ہے یہ پنجاب فیصل آباد میڈیکل کالج سے ایک پروفیسر آئے تھے. تو وہ انہوں نے جو ہے یہ بچے کو اس طریقہ سے انہوں نے اصل میں وہ اپنا جیسے وہ ڈاکٹر تھے وہ اپنے بچے کو بھی وہ ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے. جب وہ بچوں کو ٹیز کرتے رہتے ہیں، تم یہ نہیں کرتے، تم وہ نہیں کرتے، تو بچے جو ہے وہ نفسیاتی مریض اس طریقے سے ہوتے ہیں. ہر بندے کا اپنا لیول ہے. میں جیسے کہ وہ تھری ایڈیٹ آپ نے فلم دیکھی ہوگی، انڈیا کی فلم ہے، تو اس میں جو ہے یہ ہر بندے کو اس نے کہا کہ وہ ہر بندہ جو ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ ڈاکٹر بنے یا وہ حکیم بنے. ہر بندے کا اپنا جو ہے، میں نے اپنے بچوں کو کبھی بھی جو ہے نہیں کیا کہ آپ لوگوں نے یہی بننا ہے. میں نے کھلی چھٹی دی ہے، جو جس کا مقدر تھا وہ بن گیا، اور جس طرح کسی کا رجحان تھا وہ چلا گیا. تو اس طریقے سے ٹیز کرنا، وہ پروفیسر صاحب جو تھے، وہ جو بھی بھائی تھے میرے، تو انہوں نے اپنے بچے کو اس طریقے سے وہ اب اس کے ایف میں نمبر نہیں آ رہے تھے، تو اس کو اتنا زیادہ ٹیز کر کے پتہ نہیں کہاں کا ٹیوشن پڑھا کے اس کو جو ہے عجیب طریقے سے جو اس کو جو ہے مینٹلی طور پہ جو ہے وہ ڈسٹرب کر دیا تھا. تو اس طریقے سے جو ہے بار بار ہاتھ دھونا، بار بار گرنا، بار بار جو ہے وہ چیک کرنا. میرے تالا جو ہے وہ ایک دفعہ لگا کے پتہ چلے جاتا ہے، پھر آ کے اس کو دوبارہ چیک کرتا ہے کہ یار میں نے تالا لگایا کہ نہیں لگایا. پھر جو ہے وہ گنتی ایک دفعہ نوٹ گن لیتا ہے، پیسے جیب میں ڈال لیتا ہے، پھر گنتا ہے یار کتنے ہیں. تو یہ اصل میں جو ہے سارے نفسیاتی امراض جو ہے. اسی طریقے سے جو ہے بعض اوقات جو ہے یہ اپنی جو ہے وہ غیر ضروری جو ہے وہ فیلوں کی طرف جو ہے وہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور بعض لوگوں کا جارحانہ جو ہے وہ اگریسو مزاج ہوتا ہے. تو جب بھی آپ سے بات کریں گے تو لڑائی کر کے ہی کریں گے، تو وہ لڑائی کے بغیر آپ سے بات ہی نہیں کریں گے. تو وہ تو جو بھی ہے آپ ڈاکٹر محمد اکرم صاحب بھی ڈیل کرتے ہیں، اور انہوں نے جو بھی ان سے دل سے ڈیل کی ہے میں نے دیکھا ہے، اور اب اجاز صاحب بھی ڈیل کرتے ہیں. تو ان کی اور ان کی ڈیلنگ میں ہزاروں کو کا فرق ہے. تو مطلب کہ ٹھیک ہے، اگر مطلب کہ کسی کو تو جہانہ انداز جو ہے کسی کو جو ہے وہ دلی طور پہ جو ہے دکھ پہنچا دیتا ہے باپ کا. تو اس طریقے سے جو ہے پیار محبت سے ٹھیک ہے، جو مرضی آپ جو ہے مذاق میں بعض اوقات جو ہے آپ اس قدر فائدے بھی اٹھا لیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ حیران ہوں گے کہ آپ جو ہے
मजाक मजाक में किसी को टाल भी देते हैं, टाल मटोल भी कर देते हैं। तुम्हें मोहब्बत से आप किसी ने टाल दिया तो कोई बात नहीं ऐसी, लेकिन अगर जारहाना अंदाज में जो है वो किसी को टाला गया या उसको मतलब दिल शिकरी की गई तो उसमें जो है ये बहुत ज्यादा जो है ये होता है। तो इसमें तो बात लोगों जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो खुद जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से हर बंदे का अपना मूड होता है कि मैं किसी को टीज नहीं कर रहा, सॉरी फॉर अगर मैंने एक सिर्फ बात बताई है कि इस तरीके से हर बंदे का अपना अंदाज है कि हर बंदा जो है वो, मैं उनको नफसियाती मरीज भी नहीं कह रहा है कि हर बंदे का अपना अंदाज है कि वो जो है वो किस तरीके से किसी को किसी भी मामले को ट्रीट करते हैं। कोई बड़े प्यार से कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं, तो उसमें कोई नाराजगी भी नहीं होती। और बाद लोग जो है वो इस कदर गुस्से से जो है वो ट्रीट करते हैं कि उसमें जो है वो अगले का दिल जो है वो बात का जो है वो टूट जाता है। इसी तरीके से जो है खुद इस्तेमाली का बहुत ज्यादा बड़ा होना और पुरजोश होना, बहुत लोग जो है पुरजोश होते हैं कि ये जी ऐसे ही होगा जी, बिल्कुल मैं अब आगे हूँ तो मैं ये करके जाऊंगा और ये होना है इस तरीके से। तो इस तरह से बहुत से मरीज ऐसे हैं जिनको अजीब तरीके से जो आवाजें आती हैं। तो इस तरीके से जो है वो इसमें जो है वो मुर्दों की आवाजें आती है, मुर्दों को देखते हैं, जिन्नों को देखते हैं, परियों को देखते हैं, भूतों को देखते हैं और इस तरीके से जो है इस तरीके से जो है वो आवाजें सुनते हैं। तो इसके बाद जो है वो याददाश्त को मतलब कि वो बाद लोगों की जो है वो खत्म हो जाती है, वो खो देते हैं। तो इसके बाद हमें जो है मौजूदा सूरत हाल के बारे में हम जानते हैं कि बीमारी की शिकायतें कब और कैसे हुई। तो इसमें इंटरव्यू जो है वो लाजमी चीज होती है जिसमें जो हर चीज को नोट किया जाता है। तो उसमें जो है हम अनाज की चाबी को तलाश करते हैं बेसिकली तौर पर कि हमें अनाज क्या करना है। तो अनाज तो मतलब एक मालिक के पास बड़े अच्छे तरीके से मौजूद होते हैं, लेकिन बाद का जो है वो एक मालिक जो है वो कुछ चीज़ों को जो है थोड़ा सा अवॉइड कर देता है, कुछ दोस्तों की वजह से और कुछ जो है वो चीज़ों की वजह से। मौजूदा शिकायत की तफसील जो है वो क्या है, जिसमें जो है वो आगाज और अंजाम की वजूहत को भी हम नोट करते हैं और कमी पेशी को भी हम नोट करते हैं और तरीका इलाज को भी हम जो है वो अलामात के मुताबिक तय कर लेते हैं। उसके बाद जो है ये तरीकाकार जो है वो इलाज का जो है वो तय कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो उससे पूछते हैं कि अलामात का कार्ड जो है वो कैसे हम रखते हैं। और उसके बाद जो है जैसे कि खुदकुशी का रुझान अगर है तो हम उसको उसका कार्ड जो है लाजमी कर लेंगे, ये जो है वो इसका पहले खुदकुशी का रुझान था। तो इसी तरीके से हम अगर कोई मूड खराब मतलब बंदा आया है तो उसको जो है हम मूड को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे एक डॉक्टर सलीम साहब थे, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, वो उन्होंने जो है इंटर्नशिप हमारे हॉस्पिटल से की। तो वो जितने भी हमारे फातिमा वार्ड में वहाँ पे जो है तो वो इंटर्नशिप के दौरान जो है मरीजों को बाहर जाके ना टिकट खिलाया करते थे। अब एक डेली मरीज है और उसको जो है वो इंतहाई ज्यादा जो सेंसिटिव है तो वो खुद ले जाया करते थे और उनके साथ खुद भी क्रिकेट खेला करते थे। तो बहुत से लोग उनको कहते हैं ये बड़ा डेंजरस काम आप करते हैं। तो लेकिन उन्होंने जो है ये उनको जो है वो क्रिकेट खिला के उनके साथ खेल के बैठ के जो है वो उन्होंने उसको ठीक किया। बहुत से मरीज अल्लाह की रहमत से उनसे शफायाब हुए, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ हमेशा। तो वो जो है ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और उनका जो है ये मरीजों के साथ रवैया दोस्ताना है। तो जब हम दोस्ताना रवैया किसी के साथ भी अपनाएंगे तो उसमें जो है आधे से ज्यादा जो है मरीज खुद ठीक हो जाता है। तो भूल जाने के अलामत और इसी तरह से कोई किसी किस्म का वायम है तो उसको दूर करने के लिए जो है वो मालिक मददगार साबित होता है। तो इस तरीके से जो है दोस्ताना माहौल में अगर हम किसी से बात करते हैं, आखिर में हम जो है ये आज का जो है नतीजा ये है कि ताहा का मतलब ये हमने ताहा का मतलब ये तलब हदायत। तो हमें अल्लाह ताला हदायत दे कि हम दोस्तों से तो कम अज कम जो है सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है ना भाई, तो इसमें बड़ा जो है वो होता है कि हम कोई भी बंदा जब आपके पास आता है, आपके दफ्तर में आता है तो कम से कम उसकी जो है उसकी इज्जत होती है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी जो है मजबूर ना करें। बेशक वो दिली मरीज है या आपका दोस्त है या भाई है या कोई भी है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो बेसिकली मेरे दोस्तों हर बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो कभी भी उसको मजबूर ना करें। तो कोशिश करें कि हमें जो है वो उसके साथ अच्छे रवैये के साथ तलब हदायत हम है, अल्लाह ताला हमें हदायत दे कि हम जो है वो हमेशा की तरह जो है वो जो भी बंदा हमारे साथ उसके साथ अच्छा रवैया जो है अपनाए।
بے شک وہ ہمارا دشمن ہی کیوں نہ. ہم جو ہے بہت سے دشمنوں سے اچھی چیزیں سیکھ جاتے ہیں میرے دوستوں. ہم بہت سے دشمنوں سے اچھی چیزیں سیکھ سکتے ہیں. ہمارا رویہ اپنے دفتر میں بیٹھ کے کم از کم جو ہے بہتر ہونا چاہیے. ہمیں جو ہے طلب ہدایت ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ میرے دوستوں کو اور بھائیوں کو تو نہیں میں کہہ سکتا کیونکہ وہ تو بڑے اوپر کی ہستی ہے, ان کو تو ہدایت آپ سے زیادہ ہے. تو میرے دوستوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طلب ہدایت اور میرے والد ہونے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے وہ صحیح والد بنائے, اور ہمیں جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں لوگوں کو صفائی کاملہ, خاص طور پہ جو ذہنی مریض ہیں, بیچارے مریض ہوتے ہیں, وہ آپ ان کو جو ہے دیکھ نہیں سکتے کہ میں نے تو ایسے مریض دیکھے ہیں جو نشہ کر کے ہمارے پاس آتے ہیں, اور بہت سے ایسے مریض جو کہ گھروں کے اندر سے جو ہے وہ ایسے مریض آتے ہیں جن کو مطلب جو ہے میں بیان نہیں کر سکتا کہ گھروں سے نکالے ہوتے ہیں. تو بہت سے لوگ جو ہے وہ مجبوری کی صورت میں اگر آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ ان کا جو ہے وہ فری علاج کریں. تو آپ کے دفتر میں اگر کوئی مریض جو ہے یا آپ کے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عہدہ دیا ہے کوئی بھی, تو اس میں اگر کوئی جو ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے تو اس کی کبھی بھی جو ہے وہ دل آزاری نہ کریں. تو اس کے دل کو جب چوٹ پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے عرش پہ چوٹ پہنچتی ہے. تو ایک جو ہے وہ مطلب جو ہے کوشش کرنی چاہیے ہمیں جو ہے وہ دوسروں کے دلوں کو جو ہے وہ مطلب یہ پیر نے کہا ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ پر کسی کا دل نہ ٹاوی کیونکہ رب دلاں وچ رہندا. مندر ٹا دے مسجد ٹا دے جو کچھ کہتا, پر کسی کا دل نہ ٹاوی کیونکہ رب دلاں وچ رہندا. تو جب بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے عہدہ دیا ہے, کوئی بھی دیا ہے, آپ کہیں بھی بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے اور ترقیاں دے آپ کو. تو کم از کم کسی کا دل جو ہے وہ نہیں دکھانا چاہیے, کیونکہ دل دکھانے سے جو ہے وہ محبت سے جب آپ پیش آتے ہیں, اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوتے ہیں. اور جو ہے آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. جو لوگ مخلوق کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ سب ہمیشہ جو ہے وہ اپنے قریب رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو معاف کر دے گا لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا. بہت شکریہ.